السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی پھول برسائے۔ یہ ایک شاعر کے خیالات ہیں جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بیان کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ انسان کے اچھے ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے، یعنی سب سے اچھا انسان کون سا ہے، اگر آپ جواب دیتے ہیں کہ نمازی ہے تو اچھا ہے، روزے دار ہے تو اچھا انسان ہے، حج عمرے کرتا ہے تو اچھے انسان ہے، جس کے پاس ڈبل ڈگری ہے وہ اچھا انسان ہے، جس کو قرآن پڑھنا اچھا آتا ہے وہ اچھا انسان ہے، یہ سارے جوابات غلط ہوں گے۔ پھر اچھا انسان کون ہے؟ جزاکم اللہ خیر، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، یہ ساری چیزیں اہم نہیں ہیں، اہم ہیں بالکل، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم نے نمازیوں کو بد اخلاقی کرتے دیکھا ہے، روزہ رکھنے والوں کو بدتمیزی کرتے دیکھا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو بدسلوکی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان حالات میں انسان کا مالدار ہونا، نمازی ہونا، دیندار ہونا، انسان کا اور بھی بہت ساری خوبیوں کا اس کے اندر ہونا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق اعلیٰ پیمانے پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، اس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرف آخر بیان کر دیا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان مل جائیں،
अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला अखलाक के मामले में नहीं कर सकते। ना आज तक किसी माँ ने जना है और कयामत तक किसी माँ ने कोई माँ जनेगी ऐसे अखलाक वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के की गलियों में जब आप निकलते थे, आप आगे आगे लोगों को दावत दे रहे हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल पीछे से अबू जहल कहता कि ये पागल है, इसकी बात को ना मानो, ये मजनून है, इसकी बात ना मानो, ये साहिर है, ये जादूगर है, इसकी बात ना मानो, ये साबी है, ये बेदीन हो चुके हैं, ये हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ चुके हैं, इनकी बातें ना मानो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदअखलाकी नहीं की, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के साथ अखलाक वाला मामला किया। इसीलिए एक शायर कहता है कि जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। इसका मतलब यह है कि जब हमारे अंदर अखलाक अच्छे होंगे तो हम सामने वाले को मुतासिर कर सकते हैं। हमारे पास डिग्रियां हैं और अखलाक नहीं है तो सारी चीजें अबस और बेकार है। और एक बात याद रखिए, दावती मैदान में अखलाक का जो पहलू है वो बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर आप किसी को दीन की बात सिखाने के लिए जाते हैं, समझाने के लिए जाते हैं, आप उसको जा करके कुरान की आयतें पेश करते हैं, हदीसें पेश करते हैं। सामने वाला ये नहीं देखता कि आपको कुरान की कितनी आयतें याद हैं, आपको हदीसें कितनी याद हैं, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी डिग्रियां की हैं। सामने वाला ये नहीं देखता, बल्कि वो आपको देखता है कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपके अंदर अखलाक कौन से है। अगर अखलाक अच्छे हैं तो सामने वाला बात को कबूल करने की कोशिश करता है, और अगर हमारे अंदर अखलाक न हो, क्वालिटी न हो, तो कहता है कि जा तेरा कुरान तेरे पास, तेरी हदीस तेरे पास, जा पहले अखलाक सीखवा दे। आप किसी शोरूम में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, कोई चीज खरीदने के लिए आप शोरूम में जाते हैं, एक चीज आपको बड़ी पसंद आती है, एक चीज पसंद आती है, और जिस चीज को आप लेने गए थे वो मेड इन जापान है। और वैसे भी जापान की चीजें बहुत मशहूर हैं कि वो बहुत अच्छी होती हैं, जल्दी खराब नहीं होती हैं चाइना की तरह। तो एक चीज आप लेने के लिए गए, मेड इन जापान चीज है, लेकिन सेल्समैन आपको समझा रहा है, लेकिन उसका रवैया, उसका अखलाक, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर सही नहीं है। तो ऐसी हालत में ओरिजिनल चीज भी आप छोड़ करके आ जाते हैं, चल मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप दूसरी मार्केट में गए, एक चीज चाइना की है, आपको पसंद नहीं है, ये मेड इन चाइना है, ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, लेकिन सामने वाला जो सेल्समैन है ऐसा आपको वो चीज के बारे में प्रेजेंट करता है, ऐसे अखलाक से, किरदार से पेश करता है कि वो चाइना वाली चीज भी आप खरीद करके आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज क्वालिटी नहीं देखी जाती कि ये चीज कीमती कितनी है, ये कम कीमत कितनी है, ये किस मुल्क की बनी है, किस मुल्क की नहीं बनी है, बल्कि हम सामने वाले को देखकर उसके अखलाक से मुतासिर होकर उसकी बातों को कबूल करते हैं। अगर मुस्लिम माशरे पर एक नजर दौड़ाई जाए, मुस्लिम सोसाइटी पर एक नजर दौड़ाई जाए, तो जितनी बदअखलाकी आपको मुसलमानों के अंदर नजर आएगी शायद किसी कौम में नहीं है। वजह क्या है? मुझसे बेहतर आप जानते हैं
ذرا کسی کی دکان کے سامنے گاڑی پارک کر کے دیکھو، چلتے چلتے ایک آدمی جا رہا ہے، ایک نوجوان گاڑی چلا رہا ہے، تھوڑا سا اس کی سامنے گاڑی سپیڈ کر کے دیکھو، کسی کی گاڑی کو ٹچ کر کے دیکھو، کسی کے سامنے اس سے پہلے جانے کی کوشش کرو، ایسی بد اخلاقی پہ اتر آئے گا، اول فول بکے گا، اور ایسا غصہ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا باتوں باتوں میں، دیکھو اس کا غصہ اس کی ناک کے اوپر ہی ہے، کیونکہ وہ بڑا بد اخلاق ہوتا ہے۔ یہ تو مسلم سوسائٹی کی بات ہے نا، ہمارے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمارا رویہ کس کے ساتھ کیسا ہے؟ ہماری بدسلوکی بد اخلاقی سب سے پہلے ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بیوی ہے، اس کے بعد بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، چاچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی، سب کے ساتھ بد اخلاقی سے ہم پیش آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر مسلمانوں کے اندر یہ بد اخلاقی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ہاتھوں میں 50,000 کا موبائل ہے، 70,000 کی ٹی وی ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 50,000 کی گاڑیاں ہیں، ہمارے گھر میں 300 کی نبی کی سیرت کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ کہاں سے آئیں گے اخلاق؟ اور یہ بات یاد رکھو، کریلے کی بیل سے کدو پیدا نہیں ہوتے، اور کدو کے بیل سے کریلے پیدا نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے کدو کی بیل لگائی ہے تو کدو ہی نکلیں گے، کریلے کی بیل بیج اگر آپ نے ڈالے ہیں تو اس سے کریلے ہی نکلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بد اخلاقی ہے تو ہمارے بچے بھی بد اخلاق ہوں گے، لوز کیریکٹر ہوں گے۔ اگر ہم اچھے ہیں، اخلاق والے ہیں، تو بچے بھی ہم سے اخلاق ہی سیکھیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نہ ہمارے بڑوں میں اخلاق ہے، نہ ہمارے نوجوانوں میں اخلاق ہے، نہ ہمارے بچوں میں اخلاق ہے، اور ہماری سوسائٹی کی حالت ایسی ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے میں، گالیاں دینے میں، مار پیٹ کرنے میں، غصہ کرنے میں، بد اخلاقی کرنے میں ہم ذرہ بھی نہیں چوکتے، فوراً بد اخلاقی پر آ جاتے ہیں۔ لیکن آئیے اخلاق کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اخلاق کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیسا تھا، کیسے سلوک سے رہتے تھے، نبی کے اخلاق کیا تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کے اخلاق کے بارے میں یہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مقام پر، بلند مقام پر، اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کہتا ہے نبی سے زیادہ اخلاق والا کوئی ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی ہے تو ہمیں اسے قبول بھی کرنا ہے۔ آج لوگ اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے، نالج کو گین کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی کتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی شیکسپیئر کی کتابیں پڑھ رہا ہے، کوئی دنیا کا جو مشہور ناولسٹ ہے اس کی کتابیں پڑھ رہا ہے، کوئی گاندھی کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، کوئی امبیڈکر کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، کوئی نہرو کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کون کس کس کے بارے میں، اور اتنی اتنی موٹی کتابیں، میڈیکل کی کتابیں، LLB کی کتابیں، اور پتہ نہیں انجینئرنگ کی کتابیں۔ آدمی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتا ہے، لیکن 300 پیج کے نبی کی سیرت کی کتاب پڑھنے کو مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہاں سے ارادے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ہم نبی کی سیرت پر، سیرت النبی کے موضوع پر کوئی کتاب خریدیں گے۔ ہم آپ کو پہنچا سکتے ہیں فری میں، لیکن مال مفت دل بے رحم، جو مفت میں ملتا ہے نا لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، پیسہ دے کر کے لیتے ہیں۔ ہاں میں پیسہ دے کو لایا تھا، پڑھنا اسے۔
پہنچائی جا سکتی ہیں، لوگ لے کر کے کھڑے ہیں، آؤ کوئی لے کے جاؤ، لیکن مفت میں جو کتابیں دی جاتی ہیں اس کی قدر و قیمت آدمی کے پاس نہیں۔ بچے کو جب باپ گفٹ کرتا ہے نا، آئی فون بھی دیتا ہے، I don't care، کیئرلیس کرتا ہے وہ، لیکن جب وہ کمانے لگتا ہے، اینڈرائڈ بھی خریدتا ہے تو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے، میں خریدا سے ہوا۔ اس کا مطلب کیا؟ آپ کمائی کی قدر کرتا ہے آدمی، باپ کمائی کی قدر نہیں کرتا۔ اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ نوجوانوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، اسپورٹس کی بائک لے کر کے ٹر 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 لے کر کے گھومتے ہیں اور پٹ پٹ کی فائرنگ جو کرتے ہیں، یہ جتنے ہیں جا کر کے دیکھ لو، یہ کوئی بھی آپ کمائی کا نہیں ہے، یہ باپ کمائی کا ہے۔ اگر وہ محنت کرتا، مشقت کرتا اور پھر گاڑی لے کر کے گلی محلے کے اندر چوراہوں پہ سڑکوں پہ گھومتا، آوازیں کرتے ہوئے، بھر 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 کی آوازیں کرتے ہوئے، اس کی اپنی کمائی ہوگی تو قسم اللہ کی وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرے گا، وہ باپ کی کمائی پہ راج کرتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے شہروں میں 27ویں رات کو سارے شیاطین انسانی شکل میں باہر نکلتے ہیں، گاڑیاں لے کر کے جو گھومتے ہیں، جو آواز پکارا کرتے ہیں، جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے، وہاں طریقہ الگ تھا 27ویں رات گزارنے کا، اور آج طریقہ بدل گیا ہے۔ بچپن میں کیا کرتے تھے؟ ایک گدھے کو پکڑتے، اس کی دم پہ رسی باندھتے اور اس کے ساتھ ایک ڈبہ باندھ دیتے، اور ڈبے کو جیسے ہی چھوڑ دیے وہ ڈبے کی آواز سے گدھا بھاگتے رہتا تھا۔ اب یہ گدھے ٹو ویلر لے کر کے نکلتے ہیں 27ویں رات کو۔ یہ گدھوں سے کچھ کم نہیں ہے، رات گزارنے کے لیے آئی ہے، رات عیاشی کرنے، شرارت کرنے، مستی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ 27ویں رات یا 25ویں رات جاگنے والی راتیں مسجدوں کا حساب و کتاب لینے کے واسطے نہیں ہے، مسجدوں کو سجانے کے لیے نہیں ہے، مسجدوں میں لڑائی گھونسے بازی کرنے کے لیے نہیں ہے، نوجوانوں کے لیے بائک اسٹنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، ریسنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ عبادت والی راتیں ہیں، جو عبادت سے گزارتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ بد اخلاقی اتنی ہے، سمجھانے جاؤ آپ، ایک جاوید تیرا کام کر لے، مجھے نہیں سمجھانے، ذرا میرا ہبلی کا لہجہ ہے سنبھال لو، یہاں کا لہجہ میں نہیں بول سکتا، پھر ایک 10 سال زندگی گزارنا پڑے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ہمارے اندر بد اخلاقی اتنی زیادہ ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، اور دنیا کی بدتری کر کوئی قوم ہے تو مسلم ہے۔ افسوس ہوتا ہے یہ جملے بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، اور یاد رکھیے ہمارے پاس ڈگریاں بہت زیادہ ہیں، ہم عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، دائی بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ہمارے اندر خوبیاں ہیں، لیکن ہمارے اندر نہیں ہے تو وہ اخلاق نہیں۔ اتنی لمبی تمہید آپ کے سامنے پیش کرنا پڑا یہ موضوع پیش کرنے کے واسطے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، چونکہ میں ہمیشہ سفر کرتے رہتا ہوں، اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ سفر میں آدمی پہچانا جاتا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بد اخلاقی، جدھر دیکھو تو پر تھوک رہے ہیں، جدھر دیکھو ادھر بیٹھ رہے ہیں، بد اخلاقی اتنی زیادہ، کسی کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ ایک بہت بڑا مسلم سائنسدان گزرا ہے جو ریاضیات کا ماہر تھا، ریاضیات کہتے ہیں میتھس کا، میتھمیٹکس کا ماہر تھا، جس کا نام ہے الخوارزمی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جتنے سائنس جو ترقی کری ہے یہ مسلم سائنسدانوں کی وجہ سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے
ان کا نام بدل دیا ہے. اور خوارزمی کا آپ انگریزی میں جائیں گے تو کوئی اور نام آپ کو ملے گا. جیسے ایک بہت بڑا کیمیکل کا سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے جابر بن حیان. اس کا نام سائنٹسٹ میں جب سائنس کی کتاب میں پڑھیں گے تو کیا ملے گا معلوم ہے؟ گیبر. وجہ کیا ہے؟ اگر جابر بولیں گے تو سیدھے کہاں جائیں گے کہ یہ مسلم ہے. تو وہ چھپانے کے لیے یہودی اور عیسائی اس طرح کے نام لیتے ہیں. تو ماہر ریاضیات میتھ کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جس کا نام ہے الخوارزمی. آج میری پوری تقریر آپ کچھ بھی نہ لے کے جائیں گے, یہ فارمولا ضرور لے کے جائیں گے. الخوارزمی کہتا ہے کہ اگر کسی کے اندر اخلاق اچھے ہیں تو اس کو 1 نمبر دے دو. اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو 1 نمبر دے دو. اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کے آگے 0 لگا دو. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اگر وہ خوبصورت ہے 0 لگا دیا. اگر مالدار ہے تو اور ایک 0 لگا دو. کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے. بڑے خاندان والا ہے تو اور ایک 0 لگا دو. کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. یعنی ایک آدمی کے پاس اخلاق ہے تو ہم نے 1 نمبر دیا, خوبصورت ہے تو 0 بڑھا دیا, 10 ہو گئے. اور جو ہے اس کی خوبی تھی 0 0 0 0 0 ہم بڑھاتے چلے گئے. جتنی خوبیاں ہیں 0 بڑھاتے چلے جاؤ. لیکن ایک آدمی کے پاس خوبی بہت زیادہ ہے, اخلاق نہیں ہے, تو نکال دو 0 + 0 = جی ارے دیکھو جی کیا بھی آتا, کیا 110 کیا بھی آتا, کیا دیکھو 0 + 0 = 0 ہی آئے گا. ہمارا یہی حال ہے. ہمارے پاس 0 بہت زیادہ ہے. خوبصورت ہم ہیں, مالدار ہم ہیں, بڑے خاندان والے ہیں, ڈگریاں ہیں, سب کچھ ہے ہمارے پاس, 0 بہت زیادہ ہیں. آج محنت کس پہ کرنا چاہیے؟ ارے بولو جی, 1 پر محنت ہونا ہے. اگر 1 ہے تو یہ 0 فائدہ مند ہے. اگر ہمارے پاس 1 ہی نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, تو پھر 0 لگا کر کے فائدہ کیا ہے؟ اس کا تو کوئی کیلکولیشن ہی نہیں آتا. 0 + 0 = 0 ہی آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق سے انسان کی پہچان بنتی ہے, اور اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر اس کی انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نبی ہم کو دیا, اتنے پیارے اخلاق, اتنے عمدہ اخلاق ہیں کہ دنیا آج عش عش کر کے رہ جاتی ہے. آئیے اخلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کی ہیں, کچھ حدیثیں, کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے ایک درس سے ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, آمین. پہلی حدیث ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان میں سب سے کامل وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. یعنی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ایمان میں ایک دم کامل ہے, مکمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اخلاق ہی صحیح نہ ہو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. اور دوسری حدیث صحیح الجامع کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعثت لأتمم صالح الاخلاق. میں صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اخلاق مکمل ہوتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں حصے میں نبی کے اخلاق کم ہیں. اگر وہ کہتا ہے تو اس حدیث کو جھٹلا رہا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے, صالح اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. تیسری حدیث سنن ترمذی کے حوالے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن
तराजू में, मीजान में सबसे ज्यादा जो चीज तोली जाएगी और जिसका वजन सबसे ज्यादा होगा वो अखलाक होंगे। आप क्या समझते हैं कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात यही काफी है? अखलाक भी तोले जाएंगे क़यामत के दिन, और मीजान में सबसे ज्यादा भारी अगर कोई चीज होगी वो क्या होंगे? अखलाक होंगे। तो इसलिए हमको अखलाक अपनाना है, अखलाक को सीखना है और अखलाक वाली जिंदगी हमको गुजारना है। एक चौथी हदीस सही अत-तरगीब और तरहीब के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही कहा है। अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मजलिस में फरमाया, क्या मैं तुम्हें यह खबर न दूं कि क़यामत के दिन मेरी मजलिस में सबसे ज्यादा और मेरा सबसे पसंदीदा कौन होगा? क़यामत के दिन जब मजलिस होगी जन्नत में, मेरे सबसे करीब कौन होगा और सबसे पसंदीदा कौन होगा? और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कही। सहाबाए किराम ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बताइए। भला या रसूलुल्लाह, उनके नबी बताइए कौन होंगे जो आपकी मजलिस में पसंदीदा भी होंगे और आपकी मजलिस में सबसे करीब के होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुकुम अखलाका, जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो सबसे अच्छा इंसान होगा और क़यामत के दिन मेरी मजलिस में सबसे पसंदीदा होगा और मेरी मजलिस में सबसे आगे आकर के बैठेगा। अगर आप चाहते हैं कल क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पसंद करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में आपको अपने करीब करें, तो उसके लिए क्या अपनाना पड़ेगा? अखलाक को अपनाना पड़ेगा। अगर अखलाक अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये चीजें हमें हासिल हो सकती हैं। सही अल-जामी की रिवायत, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान को देख लो यही नबी के अखलाक हैं। अल्लाह अकबर, कुरान को देख लो यही नबी के अखलाक हैं। यानी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो खूबियां, जो जो सिफात नबी की बयान की हैं, वही मुकम्मल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। आप अंदाजा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने आला अखलाक वाले होंगे। और ये कौन बोल रहे हैं? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, ज़ौजे मोहतरमा हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखना हो तो कुरान को देख लो। जो खूबियां, जो औसाफ आपके बयान किए गए हैं वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक उन्होंने खिदमत की थी। वो कहते हैं, अहसनन नास खुलुका, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास खुलुका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे बेहतर अखलाक वाले थे। यानी अज़वाज मुतहहरात गवाही दे रही हैं, सहाबाए किराम गवाही दे रहे हैं, और इन तमाम को तो छोड़ो, अल्लाह तबारक व तआला खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपने असहाब के साथ कैसे थे? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ कैसा सुलूक करते, कैसे अखलाक से पेश आते? वैसे तो सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं,
ایک دو واقعات بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی نے چھینک ماری. جیسے ہی ایک شخص نے چھینک مارنے والے کی آواز سنی، اس نے کہا یرحمک اللہ. اب اس کو کیا محسوس ہوا؟ شاید اس نے چھینک مار کر کے الحمدللہ کہا ہوگا. تو اس نے کیا کیا؟ صحابی نے انہوں نے حالت نماز میں انہوں نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. جیسے ہی وہ کہتے ہیں یرحمک اللہ، سارے صحابہ اکرام گھور گھور کر کے ان کو دیکھنے لگتے ہیں. تو وہ کہنے لگتے ہیں بھئی میری طرف کیوں گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ حالت نماز میں سارا معاملہ چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک آدمی نے چھینک ماری، دوسرا آدمی کہتا ہے یرحمک اللہ. سارے صحابہ اکرام گھور گھور کر کے دیکھنے لگتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، کیا جواب کیوں دے رہا ہے؟ جب وہ بات کرنے کے لیے مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ سارے صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں کا اپنے رانوں پہ مارتے ہیں. اس کا مطلب وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہ رہے ہیں اور نماز مکمل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کون جواب دے رہا تھا؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ادھر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے اس کو بٹھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بٹھانے کے بعد اس کو کچھ نصیحت کرتے ہیں. وہ جو جس نے یرحمک اللہ کہا تھا اس کے الفاظ پر غور کریں. وہ کہنے لگتا ہے فَأَبِي هُوَ أُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. میرے ماں باپ نبی پر قربان ہوں، میں نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم اور آپ کے جیسا استاد میں نے کسی کو نہیں دیکھا. پہلے تعریف کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے فَوَاللَّهِ مَا قَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. اللہ کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بلا نہیں کہا. کتنی باتیں کرتا ہے وہ؟ 3 باتیں کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بھلا نہیں کہا. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ نماز ہے، یہاں اس طرح کی حرکات کرنا صحیح نہیں ہے، بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. نماز اگر پڑھ رہے ہو تو اس میں تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن کی تلاوت ہے. تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ہے. کہنے کو تو ایک حدیث ہے لیکن کتنی باتیں معلوم ہوتی ہیں معلوم ہے اس سے؟ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو نماز میں چھینک کا جواب دینا معلوم نہیں ہے تو اس کی حالت پہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا؟ گھور گھور کر کے دیکھنے لگے. جیسے ہمارے یہاں موبائل بجتا تو کیا بولتے ہیں؟ اس کو اوپر سے نیچے اسکین کرتے ہیں، نیا آیا گیا مسجد کو موبائل بجنے لگتا ہے. ٹھیک ہے بھول گیا ہوگا بیچارہ، لیکن جان بوجھ کر کے موبائل کو سائلنٹ نہیں کرنا گویا کہ اپنی اور دوسروں کی نماز کو برباد کرنا. اب رنگ اگر بجتی ہے تو گانا بھی بج رہا ہے، کوئی قوالی بھی بجا رہا ہے، پتہ نہیں کون کیا کیا بجا رہا ہے. جب آپ موبائل جو ہے مسجد میں لے کر آ رہے ہیں تو سائلنٹ کر کے آئیں. معمولی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ پولیس اسٹیشن جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے موبائل سائلنٹ کر کے جا رہے ہیں. اے پولیس بڑا خطرناک، بڑا سخت ہے انہیں، پھر باتیں کرنا شروع کر دیتا. اچھا ایک معمولی انسان کے پاس پولیس اسٹیشن میں آپ پولیس کے پاس جا رہے ہیں، احتراماً ادباً بند کر کے جا رہے ہیں، آپ کس کے دربار میں آ رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں. تو یہاں آپ کو اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نماز میں کوئی نہ کوئی اپنی بجاتا ہی ہے، اس کے بجنے سے سب کی بجنا شروع ہو جاتی ہے، سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے موبائل جو ہے، جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں اس کے فتنہ بھی ہے، تو اس لیے خاص کر کے مسجد میں، دینی مجلسوں میں موبائل کو سائلنٹ کرنے کیا جانے والا ہے؟ اگر آپ نے کسی کی کال نہیں اٹھائی تو کیا کروڑوں کا نقصان ہوگا آپ کا؟ شاید آپ یہ سوچتے ہوں گے فون نہیں اٹھایا تو کمپنی والے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، ایسا بھی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے قریب بلاتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس میں استاد کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں۔ معلم مانے استاد، ٹیچر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اتنی خدمت کی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ 3 باتیں کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے مارا نہیں، مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس بچے کو ایسا مارتے ہیں، ایسا مارتے ہیں، پھر اس کے بعد گود میں لے کر پیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ اخلاق پہلے کیوں نہیں آتے؟ غلط بول رہا ہوں کیا؟ ہاں، جواب نہیں دے رہے آپ؟ ہاں، چاہے ٹیچر ہو، چاہے ماں باپ ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، پہلے بچوں کو ادب سکھایا جائے، اخلاق سکھایا جائے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ایسی حالت میں آپ جو ہے پٹائی، دھلائی، صفائی سب کر سکتے ہیں، لیکن پہلے بچوں کو سمجھایا جائے، کیونکہ ان کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ بچے خاص کر کے جس چیز کو منع کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں، وہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم اور حوا کو کیا بولا تھا؟ درخت کے پھل نہیں کھانا، کھائے کہ نہیں؟ تو وہی فطرت انسان کی ہے، جو کام کروڑوں کو بولتے وہی کام کرتا۔ تو اگر بچے اس طرح کے کام کرتے ہیں، چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی ہو، تو ان کے ساتھ یہ کام کرنا نہیں ہے۔ پہلی چیز ان کو جھڑکنا نہیں ہے، دوسری چیز مارنا نہیں ہے، تیسری چیز برا بھلا۔ اصل میں یہاں یہ ہے وَلَا شَتَمَنِي، شتم کے معنی اگر ہم اردو میں کریں گے تو گالی دینا ہے، اور یہ نبی کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ برا بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، مارنا یہ سولوشن نہیں ہے۔ اگر بچے غلطی کر رہے ہیں تو ان کی نفسیات کو سمجھیں۔ بچہ اگر غلطی بار بار کر رہا ہے تو کیوں؟ بچہ اگر شرارت کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ گھر میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں مولانا اس کے اوپر کم کرو، نہیں بہت شرارت کرتا ہوگا۔ اب ہم لوگ اگر اس کے اوپر دم کریں گے انہیں اور زیادہ دم پکڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ بچے جو ہے اگر شرارت نہیں کریں گے تو کیا بڈھا بھی شرارت کرے گا؟ بچوں کی عمر ہی ہے شرارت کرنے کی، ان کو چھوڑ دیں، لیکن کبھی کبھی ان کو سمجھائیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو مسجد میں ضرور لے کر آئیے۔ کبھی کسی اہل حدیث کی مسجد میں آپ نے یہ سنا ہے کہ بچوں کو لے کر کے مت آؤ؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو لے کر آؤ۔ یہ آج بچے ہیں، لیکن کل جب بڑے ہو جائیں گے تو ہماری مسجد کے پکے نمازی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن بچوں کو لانے سے پہلے تھوڑا سا سمجھا کر کے لاؤ۔ بیٹے مسجد میں جانا ہے، اللہ کا گھر ہے، ادب سے پیش آنا، شرارت نہیں کرنا، ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا نہیں، باٹلیاں ادھر ادھر سے نہیں پھینکنا، اسے چھیڑم چھاڑ۔ یعنی بچوں کو آپ جو بھی نصیحت ہو سکتی ہے بچوں کو نصیحت کر کے لائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 1 سے 10 مرتبہ آپ سمجھائیں گے تو آج نہیں تو کل بچہ ضرور سمجھے گا، کیونکہ وہ جانور کا بچہ نہیں ہے بلکہ انسان کا بچہ ہے۔ جب انسان کے سکھانے سے جانور کا بچہ سیکھ سکتا ہے تو انسان کا بچہ کیوں نہیں سدھر سکتا بھائی؟
آپ دیکھتے ہوں گے بندر سائیکل چلا رہا ہے کہاں؟ سرکس میں. گھوڑے کو دیکھو کرتب دکھا رہا ہے. ہاتھی کو بولیں گے 9 نمبر لے کے آ رہا ہے، 6 نمبر لے کے آ رہا ہے. طوطے کو بات چیت کرنا ہے تو بات چیت کر رہا ہے. اور بھی دوسرے جو جانور ہیں، کتا ہے، یہ سارے کے سارے کرتب دکھا رہے ہیں. کیا ہاتھی نے انجینئرنگ کیا ہوا ہے؟ ہاں؟ بندر نے MBBS کیا ہوا ہے؟ کس نے کون سی ڈگری کی ہوئی ہے؟ سکھانے والا کون ہے جانور کو؟ ارے بولو جی. سکھانے والا استاد کون ہے؟ معلم کون ہے؟ انسان. جب ایک انسان جو ہے جانور کو سکھا سکتا ہے تو کیا وہ اپنے بچے کو نہیں سکھا سکتا؟ یہ کون سی مینٹلٹی ہے؟ اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں بچپن میں کیا بھی کرنا نہیں، کیا بھی کرنے ہوتا نہیں، سمجھ نہیں، عقل نہیں ہے، بڑے ہونے کے بعد سمجھائیں گے. ہاں، جب تک لوہا گرم ہے تبھی اس کو سیدھا کر لو، جب لوہا ٹھنڈا ہو جائے گا تو تم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، بہت طاقت لگانا پڑتا اس کے واسطے. کچھ لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، آ کر کے بولتے ہیں کیا مولانا بچہ نہیں سدھر رہا، ذرا دعا کرو. ارے مولانا کی دعا سے اگر بچے سدھر جاتے تو لوگ مولویاں پورے کے پورے یہ کام کر دیتے، دھندا بنا لیتے. تیرا بیٹا بگڑا ہے میرے پاس، تیری بیٹی بگڑی ہے میرے پاس، میں سدھار کے بھیج دیتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کی تربیت کرنا ضروری ہے. اولاد دے رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صرف بچوں کو پیدا کر کے مت چھوڑیے، بچوں کی تربیت کیجئے. اگر بچہ ہمارے گلی میں سے نکلنے لگے تو لوگ کہیں کہ دیکھو یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں. میں اپنے بیٹا ہو بیٹی ہو ان کو بٹھا کر یہ کہتا ہوں، میں دیکھو اگر تم غلطی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے غلطی کی ہے، نام لے کر نہیں کہتے کہ فلاں نے غلطی کی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ مولانا کا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عزت تمہارے ہاتھوں ہے. عزت رکھنا چاہتے ہو یا باپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے. بچوں کو بٹھا کر کے سمجھایا جائے، اخلاق بتایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو نصیحت کی جائے، تب جا کر کے بچوں کے اندر آتا ہے. یوں پیدا کیے وہ جانوروں کی طرح چھوڑ دیے، ختم. کہاں تو بھی جا، کدھر تو بھی جا، انگار نگارے بس ختم. اچھا ہمارے یہاں کیا ہے، بچہ اگر چلتے چلتے گر بھی گیا تو ہم لوگ اٹھانے کی فوراً بات 2 لگاتے ہیں اسے. دیکھو چلنے نہیں آتا کیا؟ ارے پہلے بچہ گریا بھائی، پہلے اٹھاؤ اسے، پھر اس کے بعد نصیحت کرو، سمجھاؤ. یہ نہیں اٹھتے ہی 2-4 دے رہے ہیں اس کو. یہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے. بچوں کی تربیت کے تعلق سے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی دیکھیں، کیونکہ یہ اخلاقی طور پر جو ہے غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے وہ صحابی کرنے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم کسی کو نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہتر معلم ہیں تو ہمیں نبی کی تعلیمات کو اختیار کر کے بہتر باپ بننا ہے، بہتر بھائی بننا ہے، بہتر چچا بننا ہے، بہتر بیٹا بننا ہے، بہتر ماموں بننا ہے اور بہتر پڑوسی بننا ہے. تب جا کر کے ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ جو ہے اگر ہم لوگ صرف حسابات ہی کرتے بیٹھیں گے اور ہمارے اندر اخلاق نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھیے طوفانی بدتمیزی ہے. اگر تھمتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تھمتی ہے تو پورے کے پورے خاندان کو لے کر کے ڈوب جاتی ہے. ہماری بیٹیاں آج بھاگ کیوں رہی ہیں؟ ہماری بیٹیاں گھروں کو چھوڑ کر کے کافروں کے بغل میں جا کر کے زندگی کیوں گزار رہی ہیں اور اگنی کے ساتھ پھیرے لے کر کے مسلمانوں کو برا بھلا گالیاں کیوں دے رہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کو اخلاق نہیں سکھایا. بچوں کو بٹھا کر کے بولو میں تیرا باپ، میری عزت کرو، میرا احترام کرو. اور بچوں کو یہ کہو کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دعا سیکھو، میرے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو بٹھا کر کے، اپنی بیٹی کو بٹھا کر کے سمجھائیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنی بیٹے کو، اپنی بیٹی کو یہ دعا سکھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے
بالکل کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ سکھائے ہوں گے لیکن تھوڑا سا شرما رہے ہوں گے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا نہیں رہے ہیں, تربیت نہیں کر رہے ہیں. زندہ رہتے ہوئے وہ بچے دعا نہیں کر رہے ہیں, مرنے کے بعد کیا خاک دعا کریں گے؟ جب آپ آخری عمر کو پہنچیں گے, آپ کی دولت ہے, گھر ہے, بنگلہ ہے, کھیتی باڑی ہے, لینڈ لارڈ ہے, تو ایسی حالت میں وہ آپ کے جینے کی لمبی عمر کی دعا نہیں کریں گے. آپ کی تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ یہ بوڑھا مرتا کیوں ہے, کیونکہ اس کو کیا چاہیے؟ باپ نہیں چاہیے, اس کو باپ نہیں چاہیے, باپ کی محبت نہیں چاہیے, باپ کی شفقت نہیں چاہیے, اس کو کیا چاہیے؟ دولت چاہیے. آپ نے سکھایا ہی نہیں, دولت کو آپ نے اہمیت دی, اخلاق کو آپ نے اہمیت نہیں دی, تربیت نہیں کی, اسی لیے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب جو ہے کلمے کا پانی ڈالیں گے, باپ چلے جائے گا, پورا کا پورا لوٹ کر کے بیٹھ جائیں گے. باتیں بڑی کڑوی ہیں لیکن میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں, حقیقت پر ہے نا, ریئل فیکٹ ہے یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. کیونکہ ہم لوگ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اسی معاشرے کا میں بھی ایک جو ہے رہنے والا ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں. میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں. دوسرا واقعہ ہے, اور یہ جو ہے مسند احمد سے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ واقعہ آج کل کے حالات پر بڑا اہم ہے, اور اس پر میں آپ تمام سے, مرد حضرات سے, خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں. اس سے بھی بہت ساری چیزیں ہم کو اخلاقیات پہ معلوم ہوتی ہیں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا, کیا کہا؟ اذن لی بالزنا, اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے. زنا جائز ہے اسلام میں؟ حرام ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. مومنانہ صفات اس کی, وہ اوصاف اس کے پاس سے نکل جاتے ہیں. زنا حرام ہے, ولا تقربوا الزنا انه فاحشہ وکان وساء سبیلا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زنا اس کے قریب بھی مت جاؤ, یہ بہت ہی گندا کام ہے, ایک بے حیائی اور فحش کام ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری خامیاں ہیں, تو وہیں ہمارے معاشرے میں زناکاری بھی بہت زیادہ ہے. اور جو معاف کیجئے میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جہاں پہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے, کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے, وہ زناکاری کے اڈے ہیں. زناکاری کو پروموٹ کرتے ہیں وہ لوگ. اسی لیے آپ دیکھو بے حیائی کا بازار اتنا زیادہ گرم ہے, اور ہماری بیٹیاں وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یہ نوجوان آتا ہے, کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی مجھے زناکاری کی اجازت دیجیے. جو صحابہ کرام تھے وہ ناراض ہو جاتے ہیں, ارے کیا سوال کر رہا ہے تو, کس سے سوال کر رہا ہے؟ نبی سے سوال کر رہا ہے تو, تیری عقل ماری گئی, کیا ہو گیا تجھے؟ اور ظاہر بات ہے وہ سوال ہی کچھ ایسا تھا, صحابہ کرام کو غصہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹو, تم پیچھے ہٹو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے, سائیکالوجی آدمی کی سمجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دین کی جو دعوت دیتا ہے وہ سائیکالوجی میں ماہر ہونا ضروری ہے. کہیں ایسا ہے کہ آپ ایک آدمی سے جو ہے بات کرنے کے لیے چلے گئے, انہیں پہلے سے بیچارہ پریشان ہو گئے, جنوں سے جھگڑا کر کو آیا, اب تمہیں جا کو دین کی دعوت دے رہے. سنی گا انہیں تمہاری بات ہے, پہلے اسے سمجھو بھئی اس کی مسئلہ کیا ہے, اس کی مصیبت کیا ہے, پہلے وہ حل کرو, بعد میں اللہ رسول کی بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہٹ جاؤ. اسے کہ آگے, وہ بندہ آگے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو زناکاری کی اجازت پوچھ رہا ہے, مانگ رہا ہے,
کیا تو اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرنا، بدکاری کرنا پسند کرے گا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی بھی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرنا پسند نہیں کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کوئی اپنی بیٹی سے کرنا پسند کرے گا؟ کہا اللہ کے نبی بیٹی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی اپنی بہن سے کرنا پسند کرے گا؟ کہا اللہ کے نبی نہیں۔ کیا اپنی پھوپھی سے، اپنی خالہ سے؟ پوری لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناتے ہیں۔ وہ کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تو زناکاری کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نوجوان کیا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کے اخلاق دیکھیے، نبی کے اخلاق دیکھیے کہ ایک نوجوان آ کر کے حرام کام کی، گناہ کبیرہ کی، زناکاری کی، بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ زناکاری کرنا پسند کرے گا؟ اس نے کہا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، اس کو 3 دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تعالیٰ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کے اندر برائیاں بسی ہوئی ہیں، اے اللہ اس کے دل کو برائیوں سے پاک و صاف کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اللہ اکبر! کتنی دعائیں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 دعائیں۔ ذرا سوچو اگر ہم سے کوئی آدمی اس طرح کا سوال کرے ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ کیا ہمارے اندر اخلاق باقی رہیں گے؟ نہیں، ایسی بد اخلاقی پہ اتر آئیں گے کہ شیطان بھی کہے گا بھائی بس کر، میں تو اتنا نہیں سکھایا تھا، میرے سے تو ایک ہاتھ آگے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو 3 دعائیں دیتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی دیکھا کبھی وہ بدکاری کی طرف نہیں گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو نبی کی دعائیں اور دوسرا نبی کا معجزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل سے ساری کی ساری گندگی کو، غلاظت کو دور کر دیا۔ یہ نبی کے اخلاق تھے، یہ نبی کی تعلیمات تھے، یہ نبی کا کردار تھا۔ آج ہمارے اندر بھی وہ نبی کا اخلاق آنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اخلاق نہیں پیدا کریں گے اپنے اندر، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اور بھی بہت سارے واقعات، لیکن آئیے ایک واقعہ بیان کر کے جس کا تعلق رمضان سے بھی ہے، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی داخل ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہلکت، اللہ کے نبی میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک کیا ہو گیا تجھے، کیوں ہلاکت اور بربادی کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا وقعت علی امراتی وانا صائم، میں نے روزے کی حالت میں جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام میں نے کر لیا۔ یعنی اس سے اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں دن میں اس نے ہم بستری کر لی۔ جرم ہے، گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، نوجوان تھا ہوگا اس لیے اس سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ غلطی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے کہ کوئی حل تو اس کا نکلے گا۔ اور صحابہ اکرام دلوں کے اتنے پاک و صاف تھے، ایمان اتنا مضبوط تھا، غلطی ہوتی تو آ کر نبی سے رجوع کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلطیوں کے پردہ، پردے کے اوپر پردہ، پردے کے اوپر پردہ ڈال ڈال کر کے گھومتے رہتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کرا، میرے جیسا دودھ کا دھلا دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ ایمان ان کا تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے
اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو گئی روزے کی حالت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے غلام آزاد کر. اس نے کہا اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں کہاں غلام آزاد کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کر, تیرے اس غلطی کا کفارہ ہے جو تو نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی ہے, پہلی چیز ایک غلام آزاد کر. اس نے کہا نہیں ہو سکتا میرے سے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کر 2 مہینے کے روزے رکھ لے. اس نے کہا 1 مہینے کے روزے میں یہ غلطی ہوگی, 2 مہینے روزے رکھوں گا تو پتہ نہیں اور کتنی مرتبہ غلطی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک کام کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر اس نے کہا اللہ کے نبی میں خود بھوکا اور پیاسا غربت کی زندگی گزار رہا ہوں, کہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. غربت کیسی تھی آپ صحابہ کرام کے اندر دیکھیں. غلطی ہوئی ہے, غلطی کا احساس بھی ہے, اسی لیے نبی سے آ کر کے کہہ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں پیش کی؟ 3 باتیں. یعنی اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی ہم بستری کرتا ہے تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ پہلے وہ غلام آزاد کرے گا. اب غلام آزاد کرنے کا سسٹم تو نہیں ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا کنٹینیوس. اور تیسرا کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس نے کہا اللہ کے نبی ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے ایک ٹوکرے میں کھجور لا کر کے نبی کو تحفتاً دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحفے کو قبول کرتے ہیں, کھجور کا ٹوکرا اپنے بازو میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں این السائل, ارے وہ جو ابھی سوال کر رہا تھا نا کہاں گیا ہو؟ وہ شخص کونے میں بیٹھا ہوا تھا, آیا, کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو کھجور ہیں جا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دے, یہ تیرے گناہ کا کفارہ بن جائیں گے. تو وہ کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسا بھکاری کوئی ملے گا آپ کو؟ میرے سے زیادہ فقیر بھکاری کوئی ملے گا؟ میں وہ فقیروں سے بھی زیادہ بھکاری ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے ہنستے ہیں کہ آپ کے دانت نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو خود کھا لے, تیری بیوی بچوں کو کھلا دے, یہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ اکبر, کیا نبی, کیا اللہ. سوچو اور کرو, یہ نبی کے اخلاق ہے, یہ نبی کا کردار ہے. آج ہمارے اندر وہ اخلاق کب آئیں گے, کب ہم اخلاق والے بنیں گے؟ اچھا ایک چیز دیکھنے کو آتی ہے, وہ یہ ہے ہمارے سے جو چھوٹا مل گیا ہم ایسی بد اخلاقی کرتے ہیں کہ پوچھو مت. ذرا انہیں جسمانی طور پہ بھی کمزور رہنا, پیسے میں بھی کمزور رہنا, عہدے وغیرہ پہ بھی نہیں رہنا اور کمزور رہنا, تو ہم لوگ پوری طرح چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں سر کے اوپر. ایسا دباتے ہیں جیسے وہ لیت مشین کے اندر دبانے کے بعد آدمی کیسے کپا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ڈالنے کے بعد ویسا دباتے ہیں. اچھا اپنے سے تھوڑا سا بڑا مل گیا, طاقت والا ہے, پیسے والا ہے, عہدے والا ہے, بھیگی بلتی بن جاتی ہے. کیوں اپنے آپ کو سکڑ لیتے ہیں؟ وہاں بد اخلاقی چھوٹے کو دیکھ کر کے کیوں کرتے ہیں, اور یہ اپنے سے بڑا مل گیا تو پھر کیوں جو ہے اپنے آپ کو سکڑ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اندر شر زیادہ ہے, خیر, ارے بولو جی, ہاں, انسان کے اندر شر پہلے آتا ہے, خیر بعد میں آتا ہے. وہ پکڑ لے کے مارتے ہیں بچے کو, بعد میں سمجھانے لگتے ہیں, پیار کرنے لگتے ہیں, میرا ننا منا بچہ, میرا وہ لے چاکلیٹ لے کیا, وہ کھا. پہلے نہیں سمجھا سکتے تھے کہ ہم کو. بڑوں کے ساتھ ہو, چھوٹوں کے ساتھ ہو, اپنوں کے ساتھ ہو, غیروں کے ساتھ ہو, مسلم کے ساتھ ہو, غیر مسلم کے ساتھ ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے. اور ہمارے گھروں کے اندر سب سے زیادہ ہم بد اخلاقی پہلے نمبر پر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. باپ اگر 1 سے 2 مرتبہ کچھ بولے تو ہماری تو آنکھیں نکل آتی ہیں. تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا کیا, ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ ارے باپ ہے وہ, اخلاق سے پیش آؤ باپ کے ساتھ. وہ کسی نے ایک واقعہ جو ہے مثال
جو ہے بیان کی تھی وہ یہ ہے، ایک باپ اور بیٹا چھت کے اوپر تھے، جوان بیٹا تھا، بوڑھا باپ تھا، کوا آ کر کے سامنے بیٹا، تو باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا جوان ہے نا، بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے بولا ابا یہ کوا ہے. ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ریس ہوا، ابا آپ بھی بولا نہیں کوا ہے. باپ بولے ٹھیک ہے بیٹا. تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ بولے ابا سمجھ میں نہیں آ رہا، کوا ہے کوا. بولے ٹھیک ہے بیٹے. چوتھی مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد باپ پھر پوچھتا ہے، بیٹے یہ کیا ہے؟ بولے ابا عقل ماری گی کیا تمہاری، کوا ہے، جب سے بول رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو باپ بڑے پیار سے سمجھاتا، بیٹے بچپن میں تو یہی سوال مجھ سے 100 مرتبہ کیا تھا، میں تو ناراض نہیں ہوتا. بچپن میں تو 100 مرتبہ یہی سوال کیا تھا، میں تو ناراض نہیں ہوا. چوتھی پانچویں مرتبہ پوچھ رہا ہوں تو ناراض ہو رہا ہے. یہ ہماری بد اخلاقی ہے. باپ باپ ہی ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ کبھی بد اخلاقی نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بد سلوکی نہ کرو. آج ماں باپ تڑپتے ہیں اپنی بیماریوں کی وجہ سے، کراہتے ہیں. کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے، کسی کو کینسر ہے، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے. یہ اپنی بیوی کو بغل میں لے کر کے چلا جاتا ہے اور ماں باپ یہاں پہ کراہتے ہیں. یاد رکھو یہ بد اخلاقی ہے. آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہو نا، کل تم بھی بوڑھے ہوگے، اللہ تم کو بھی زندہ رکھے گا. تب تم کو احساس ہوگا جب تمہارے بچے تمہارے ساتھ بد اخلاقی کریں گے، ارے کاش میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس وقت کبھی افسوس ملنے سے پہلے آج اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. اور یہی چیز پہ جو ہے دنیا یاد رکھنے والی ہے. ورنہ بد اخلاقی کرو گے تو باپ شکایت تو نہیں کرے گا، گھر والے باہر کہیں گے یہ باہر بڑا علامہ بنتا ہے، باہر بڑا نمازی ہے، باہر بڑا دیندار ہے، ارے بڑے بڑے اسٹیج میں کیا کیا تقریریں چلتی ہیں اس کی، اور لوگ کتنی عزت کرتے ہیں، کار سے اترنے نہیں دیتے، ڈور کھولتے ہیں. لیکن یہ بد اخلاق اتنا ہے کہ اپنے ماں باپ کی تو جو ہے دھتکارتا ہے اور بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. دنیا والوں کی نظر میں عزت والا بننا یہ کمال نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی نظر میں عزت والے بنو، یہ درجہ ہے کمال. اپنی بات کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں. بہت افسوس ہوتا ہے بد اخلاقی بڑھتی جا رہی ہے. ان حالات میں میں نے شروع میں جو ریکویسٹ کی تھی وہی ریکویسٹ میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان ختم ہونے سے پہلے کوئی بھی آپ اخلاق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کسی کتاب کا مطالعہ کریں گے، چاہے وہ کتاب چھوٹی ہو یا بڑی ہو. لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کتاب، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اردو ہو انگریزی ہو کوئی بھی کتاب ہو، آپ کو گوگل سے پلے اسٹور سے فری کتاب بھی مل جائے گی آپ کو. پی ڈی ایف فائل جو ہے آپ کو مل سکتی ہے، آپ لیں. کم سے کم خرید نہیں سکتے تو کم سے کم ڈاؤن لوڈ تو کر سکتے ہیں، لیکن مطالعہ ضرور کریں. اخلاقیات یہ اتنا بہترین چیپٹر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر آپ پڑھیں گے نا اتنا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے. تو اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے آپ سے خطاب کرتا ہوں نبی کے اخلاق کو اپنانے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ تمام مردوں اور عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کریں جو اخلاق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.